تاریخ انی مسئلہ مسائل سر گپ لگے مرچی ڈسٹرکٹ ہستے کراچی ڈویژن مگپ کن گئے کراچی ڈویژن ایک ڈسٹرکٹ ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی مرچی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی گپ کن گی ہے تاریخ یہ مسئلہ مسائل ہستا آئینی سرا ابر کن گی ہے ابر کن گجی پیسرا ایک کے پیکج ما بنائن تھا آپ پیکج چارے پیکج چرن ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے بعض اہمیتیں اصل کراچی ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہستے ہیں یہ تاریخ بھی بعض کہنے کی تاریخ ہے یہ کرنٹ سچویشن کی ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کام ہو رہا ہے. ابھی تو نگران سیٹ اپ آیا ہوا ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہوئی ہے, تو ان کو مزید کام کرنے کی چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے بات کریں گے. جو ہوم منسٹر ہے ہمارے نگران کے حارث نواز صاحب, تو ان کا کہنا تھا کہ موبائل اگر آپ کو بچانی ہے تو ایسی جگہ رکھیں جہاں سے چوری نہیں ہو سکے. تو ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ مشورات نہیں دیے یہ اور اس پہ کام کریں. ڈی ایچ اے کلفٹن یہ تمام تر علاقے جو ہیں اس میں آتے ہیں, صدر ٹاؤن ہے, تو وہاں کیا صورتحال ہے پورے ڈسٹرکٹ کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ اصل کراچی جو ہے وہ اسی ڈسٹرکٹ کو کہا جاتا ہے, کیونکہ اسمبلی یہاں پر ہے, گورنر ہاؤس یہاں پر ہے, سندھ سیکریٹریٹ کے علاوہ اور بھی کافی سارے حکومتی معاملات جو ہیں وہ یہیں سے دیکھے جاتی ہیں. صوبے کا دارالخلافہ ہے یہ. باقی جو اس کے علاقے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سر ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے والے صدر ہے, صدر کے علاقہ کلفٹن ہو گیا, ڈی ایچ اے ہو گیا, اس میں بھی اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے ہم یہ بات کریں گے. وہاں پہ شینا شپٹی جو ہے سفید پوش علاقوں میں جو ہے نا وہ ڈکیتیاں, لوٹ مار, بنگلے میں ڈکیتیاں, وہ واقعہ روز کے معمول بنے ہوئے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ انفراسٹرکچر جو روڈس ہیں وہ تو یقیناً دیگر اضلاع سے بہتر ہیں یہاں پر. جی وہ کافی حکومت کی طرف سے کام کیا گیا ہے. آئی جی نئے آئے ہوئے ہیں, آئی جی ہمارے صاحب وہ کام کر رہے ہیں اس پہ, مگر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. پولیس کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے مزید. لیکن لیاری میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کام نہیں ہوا, کیونکہ یہ دوسرا ٹاؤن ہے. لیاری میں گینگ وار دوبارہ سرگرم ہو گئی ہے. بتے کی پرچیاں لوگوں کو مل رہی ہیں, بتا خوری شروع ہو گئی ہے, اور پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے, رینجرز خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. تو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو سابق گورنمنٹ تھی اس نے 15 سال گزارے اور ان کا ایک اسٹرانگ ہولڈ بھی ہے لیاری, تو لیاری کے ہی حالات ہمیشہ خراب رہتے ہیں. صوبائی گورنمنٹ نے, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا؟ سندھ گورنمنٹ نے کافی بہتری کی ہے, وہ لائن اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, مگر یہ جو چیزیں شروع ہوئی ہے, گینگ وار جو بھی شروع ہوئی ہے, یہ اپنا کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے سے جیسے آئی ہے تو یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں, لوگوں کو پرچیاں مل رہی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ دیگر مسائل جو ہیں ڈسٹرکٹ لیاری کے, اگر ہم وہاں کے انفراسٹرکچر کی بات کریں, لیاری ٹاؤن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, کیونکہ ضلع کا تحصیل ہے یہ, تو اس کے حوالے سے کیا صورتحال ہیں, جس میں اگر ہم سیوریج کی بات کریں, ہم پینے کے صاف پانی کی بات کریں, صحت کی سہولیات کی بات کریں, خصوصی طور پہ لیاری کے حوالے سے, کیونکہ جو حکمراں گورنمنٹ تھی, سابق گورنمنٹ جو رہ چکی ہے, ان کا اسٹرانگ ہولڈ بھی رہا ہے. سندھ گورنمنٹ نے کافی بہتری کا کام بھی کیا ہے. NICVT لیاری کو دیا ہوا ہے, صحت کی سہولیات وہ سندھ گورنمنٹ دی ہوئی ہے, مگر بلدیات کے حوالے سے جو ہے سندھ گورنمنٹ نے وہ بھی کافی بہتر کام کیا. مگر یہاں پہ جو ان کے جو نیچے کے نمائندے ہیں, وہ نیچے طبقے کے جو افسران ہیں وہ کرپٹ ہیں, وہ نظام کو خراب کر رہے ہیں. ان کے سے کوئی جو ہے نا وہ پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے, کوئی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے, کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوتی ہے. صحیح. تو آپ کے کہنے کا مسئلہ یہ ہے مطلب کہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور گینگ وار جو ہے وہ دوبارہ سے سر اٹھا رہے ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل, لیاری میں ایک مرتبہ گینگ وار جو ہے نا دوبارہ سرگرم ہو گئی ہے, اور یہاں پہ بتا وصولی کی جاتی ہے. لیاری میں بلڈروں کو پرچیاں آ رہی ہیں, اور 2 بلڈر جو اس میں ریاض ملا ہے, اور دیگر ایک جو ہے نا وہ صرافہ بازار کے صدر تھے, بلڈر تھے, وہ بھی قتل ہو چکا ہے لیاری میں. 2 یہ بلڈر قتل ہو چکے ہیں. ابھی تک ان کے جو قاتل جو ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ اس ڈسٹرکٹ کا جو ہے وہ ہے لا اینڈ آرڈر. کرائم بہت زیادہ ہے اس وقت جو ہے نا لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے نا بالکل ویک ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں. پولیس جو ہے نا ناکام ہو چکی ہے, اور رینجرز بھی بالکل ناکام ہو چکی ہے. جب رینجرز کی جگہ جگہ چوکیاں بنی ہوئی ہے اور پولیس کی چوکیاں بنی ہوئی ہے, تو یہ گینگ وار کیسے سرگرم ہو رہی ہے, اور یہ کاروباری شخصیات کو بتا خوری کی پرچیاں کیسے مل رہی ہے, رینجرز ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے. ہم بات کریں گے کیاماڑی کے حوالے سے. کیاماڑی کے حوالے سے منشا جو ہے نا سرعام فروخت ہو رہی ہے ڈسٹرکٹ کیاماڑی میں, وہاں پہ جو ہے نا رینجرز کاروائی نہیں کر رہی. کیاماڑی پر بھی بات کریں گے, لیکن ابھی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی بات ہو رہی ہے, جس میں لیاری, صدر ٹاؤن اور اس کے جو آس پاس کے علاقے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. لیکن آپ نے یہ کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کا ہے, تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. بہت بہت شکریہ حفیظ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے تمام تر صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا مسئلہ کیا ہے. سب سے بڑا مسئلہ آپ نے اسٹریٹ کرائم کو قرار دیا ہے.
گلی چارو کا حفیظ فلپوٹو سینئر صحافی ہیں آگوشگی کے اسٹریٹ کرائمس تھے آباز ہیں یہ ڈسٹرکٹ تا گینگ وارس تا کرائمس تھے آباز ہیں ادھا ایک کے زورے گوانڈے بریک چرن گپ کنی گلی چارو کا بریک چرن شمارا وشد کنے گپ پل گئے ڈسٹرکٹ ساؤتھ والے ادھر جماعت اسلامیہ موقف زیرگی میں گما ہمراہداری کن گئے ڈسٹرکٹ ساؤتھ جماعت اسلامی رہنما سمیر بلوچ وشد کرنے پروگرام تھا سمیر صاحب بہت بہت شکریہ وشتی اس کو وقت دینے کے لیے آج بات ہو رہی ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی جس میں صدر ٹاؤن اور لیاری ٹاؤن اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہ آتے ہیں تو سب سے پہلے ذرا اس ڈسٹرکٹ کا ہمیں مسئلہ سمجھائیں کہ کن مسائل کا شکار ہے یہ ڈسٹرکٹ کیونکہ اصل کراچی اس ڈسٹرکٹ کو ہی کہا جاتا ہے اور صوبہ سندھ کا دارالخلافہ بھی ہے تو ذرا اس کے مسئلے ہمیں بتائیں کہ کیا کیا مسائل کا سامنا ہے اس ڈسٹرکٹ کو. جی محمد صاحب آپ مجھ سے بول رہے ہیں؟ جی آپ سے بات کر رہا ہوں میں. آپ ڈسٹرکٹ ساؤتھ مسئلے آپ کو انبار لگا ہوا ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر. اگر آپ کا کوئی آنا یا آپ کے نیوز کی طرف سے کوئی وزٹ ہو تو میں آپ کو لیاری کا وزٹ کرتا چلوں. لیاری کے اندر اور ڈسٹرکٹ جنوبی کے اندر جتنے مسائل میں کہتا ہوں کہ پورے کراچی کے اندر نہیں ہے. بالخصوص اقتدار میں رہنے والا پارٹی جو 15 سالوں سے ریگولر اختیار میں رہنے والا پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنے گڑھ کہتا ہے لیاری کو. آپ لیاری کے حال دیکھیں, لیاری کے نوجوان منشیات کے عادی بنے ہوئے ہیں, منشیات کا لت لگا ہوا ہے. پورے لیاری کے اندر آپ کو ہر علاقے میں منشیات فروشی کا اڈے ملیں گے اور ان کی سرپرستی لازمی بات ہے حکومت کے لوگ ہی کرتے. اور گلی گلی آپ چلے جائیں, گٹر کے مسئلے, سیرویج کے مسئلے, نہ گیس ہے نہ بجلی ہے. بالخصوص ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر تو اتنے زیادہ مسائل ہیں, اگر آپ کو گناتا چلوں تو پورا دن ختم ہو جائے گا. یہ بڑی مہربانی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے 15 سال سے بااختیار اقتدار میں رہتے ہوئے بھی یہ مسئلے حل نہیں کر پائے. صرف آپ کو الیکشن کے وقت آپ کو صرف لارا لپٹے دیتے ہیں, یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. آ کے یہاں سے لیاری کے لوگوں کو, بالخصوص لیاری کے اندر, میں لیاری کا رہائشی ہوں, میں آپ کو زیادہ لیاری کا بتاؤں گا. لیاری کے اندر یہ صورتحال ہے. ابھی میں نے 2 منٹ پہلے ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے تو مسجد کے باہر, یقین کریں آپ 2 مہینوں سے ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہاں کے لوگ, کچھ ہمارے معزز علاقے کے لوگ بھی ہیں, ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں یار یہ گٹر اور سیویج کا مسئلہ ہے. الیکشن کے دوران انہوں نے وہاں لا کے پائپ چھوڑ دیے, آج تک لگے نہیں ہیں. اسی طرح آپ میڈیکل ہیلتھ کی طرف چلے جائیں, لیاری جنرل ہاسپٹلوں میں انہوں نے اپنے گنڈے عناصر بٹھائے ہوئے ہیں. آپ کو ایک پیناڈول نہیں ملے گا, ایک پیناڈول کے لیے لوگ مرتے ہیں وہاں پہ. نہ کوئی ہسپتال میں سہولتیں ہیں, صرف اپنے لوگ بٹھائے ہوئے مافیا کی طرح وہاں پر راج کر رہے ہیں. جو ہمارے آپ آ جائیں, لیاری کے مسائل اتنے سارے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. ہمارے نوجوانوں کو نہ تعلیم ہے, نہ روزگار ہے, نہ لیاری کے اندر بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے. اچھا سمیر, اس کے باوجود بھی لوگ اسی جماعت کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ آخر کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ جتنے مسائل ہمیں بتا رہے ہیں, اتنے انبار آپ نے لگا دیے مسائل کے, آپ نے کہا کہ کام نہ ہونے کے برابر ہے, پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ تقریباً لیاری میں ہی ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ لوگ ووٹ بھی پھر اسی جماعت کو دیتے ہیں؟ میرے بھائی آپ سے میں ایک بات کہنا چلوں, پیپلز پارٹی نے اس دفعہ لیاری سے نہیں جیتا ہے. ان کا شکست واضح ہو چکا تھا 2018 میں, جب تک MP سید عبدالرشید نے, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. بس ہم بھی خود پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, ہمیں تو انہوں نے رشید بھائی نے سارا کچھ بتایا. اسمبلی فلور کے اندر ان کے اتنے سارے چوریاں ہمیں بتائیں. آپ آ جائیں نا لیاری کے اندر, آپ آ کے دیکھ لیں. اس دفعہ پیپلز پارٹی کو جتایا نہیں, جتوایا گیا ہے. RO DRO سارے ان کے اپنے لوگ تھے, نتائج چینج ہوتے جاتے تھے. میں خود بھی UC8 سے الیکشن فائٹ کر چکا ہوں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ. میں نے صرف 200 ووٹ سے ہارا, جنرل کونسلر کے لیے بھی لڑ رہا تھا اور وائس چیئرمین کے لیے بھی لڑ رہا تھا, جو 30 سال سے وہاں پہ کوئی ان کے آگے کھڑا نہیں ہوتا تھا. اگر میں 208 سے شکست کھا چکا ہوں, اس کا مطلب یہ ان کی نااہلی ہے. اور انہوں نے جو اس طرح کے ترتیب بنائے ہوئے ROs اور DROs کے مطابق انہوں نے اپنے سارے ریزنٹ چینج کر رہے تھے. ویسے لیاری کے لوگ ان کو لائق نہیں کرتے. کچھ ان لوگ کے جو ہے نا پیروکار ہے جو اپنے مفاد کے چکر میں پورا لیاری کو برباد کر چکے ہیں. اچھا, کسی بھی گٹر سے ڈکنے نہیں ملیں گے آپ کو. آپ کہیں ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس پکچر بھی موجود ہے, ان کے UC کے آفس کے باہر ہی ایک بچہ گٹر میں جا کے گرا. ٹھیک. اچھا سمیر, مجھے یہ بتائیں, لیاری کے علاوہ جو دیگر بڑے ہاسپٹلس ہیں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں, تو اس میں تو ملک بھر سے لوگ آتے ہیں. تھوڑا لیاری سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں, اسی ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں دیگر جو علاقے ہیں وہاں بھی یہی صورتحال ہے جو لیاری میں ہے؟ بالکل سر, آپ سیول ہاسپٹل جا کے دیکھ لیں, آپ جا کے سیول خود جا کے دیکھ لیں. ان کا جو اپنا
یعنی اگر آپ کوئی عام بندہ ہے باہر سے چلے جائیں، ان سے ان کے جو بروکرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو آپریشن کروانا ہے، آپ کو الگ سے ٹریٹمنٹ کی ان کے پاس پرچی موجود ہوتا ہے کہ آپ کو فلاں چیز کی آپریشن کرنی ہے تو آپ ہمیں 15,000 دے دو، ہم آپ کو ڈائریکٹلی آپریشن کروا سکتے ہیں کہ یہ آپ کہیں یہ کیا بتاؤں کتنے مسئلے مسائل ہیں، ہمیں تو رونا آتا ہے ان مسئلے مسائل سن کے. انہوں نے اس طرح کے ظلم ہمارے ساتھ کرا ہوا، پورے ڈسٹرکٹ بلکہ کیا پورا کراچی کو یرغمال بنایا ہوا ہے. انہوں نے اپنا ایک قبضہ مہر بٹایا ہوا ہے. آپ پورا ڈسٹرکٹ کو چھوڑیں، پورا کراچی کا ان لوگوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. پتہ نہیں کس طریقے سے ان کو جو سپورٹ کرتے ہیں اور الیکشنوں میں ان کو جتواتے ہیں. ابھی یہ وقت نہیں ہے، ابھی انقلاب آنے والا ہے انشاءاللہ. لوگ ان کے خلاف ہیں اور ان کے خلاف ہی نکلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا سمیر مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی میں سینئر صحافی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے ایک اور مسئلہ ہمیں بتایا کہ گینگ وار جو ہیں وہ دوبارہ سے سرگرم ہے، سر اٹھا رہے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے چونکہ آپ خود تعلق لیاری سے ہے آپ کا؟ جی کل ایک نوجوان کو مارا ہے. آپ کسی کے خلاف، میں نے خود اب پروٹیسٹ کیا تھا اپنے علاقے میں منشیات کے خلاف. مجھے ایران اور ساؤتھ افریقہ سے فون آ رہے ہیں، ان کے یہاں لوگ گھوم رہے ہیں. لیاری کے اندر آپ کبھی دیکھیں رینجرز چوکی پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی چلتے ہوئے لوگوں کو موبائل چھینتے ہیں، اور کبھی آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو دوسرا دن ٹریس مل جائے گا کہ آپ کو کوئی دھمکی دینے کے لیے پہنچ جائے گا. ان کے سارے کرندہ یہاں موجود ہیں اور ان کو باخود ایک سرپرستی موجود ہے. تو اس کے ساتھ بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بقول آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ اور لیاری کے لوگوں کو بھی پتہ، ان کو سرپرست ہمارے تو نوجوانوں کو پیپلز پارٹی نے استعمال کر دیا، ایک ٹائٹل دے دیا گینگوار کا. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو خود اسلحہ لا کے نہیں دیا. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر میری بات کا آپ کے نیوز کے مطابق میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اقتدار کے دور میں کیا لیاری افغانستان تھا یا کشمیر تھا؟ جو وہاں کا کوئی بندہ اگر کوئی پولیس اسٹیشن میں مسئلہ لے جاتے تو ان کو کہتے کہ آپ امن کمیٹی چلے جاؤ، آپ کا مسئلے کا حل پولیس اسٹیشن میں نہیں، امن کمیٹی میں. ان لوگوں نے سرپرستی کرا ہے، جن کو استعمال کرا ہمارے لیاری کے نوجوانوں کو. ہمارے تو لوگ کھجور مارکیٹ اور جوڑیا بازار پہ کام کرنے والے لیبر طبقات کے ہمارے لوگ ہوتے تھے، انہوں نے گینگوار بنایا. آپ روزگار نہیں دیتے ہو، تعلیم نہیں دیتے ہو تو لوگ لازمی بات ہے پیٹ کے لیے کچھ بھی کرتے. آپ ان کو سپورٹ کرتے تھے، آپ اپنا سسٹم چلاتے تھے، قبضہ کرتے تھے، لوگوں کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا. اچھا ابھی جو دوبارہ سے سرگرم ہوئے ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کیونکہ آپ تو بتا رہے ہیں پریویس سابقہ گورنمنٹ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ابھی جو آپ ذکر کر رہے تھے جس طرح امن کمیٹی اور بغیر گورنمنٹ کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. آپ یقین کرو ان کے پسندیدہ ایس ایچ اوز، ایس ایس پی، ڈی ایس پی لگتے تھے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا. کچھ نمائندے تو ہیں لیاری میں رہتے ہیں، کچھ لوگ تو ہیں ان کے لیاری میں رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر کون مسئلہ کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے. ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتا. کیوں یہ استعمال کرتے ہیں الیکشن کے لیے، ان کو اپنے لیے رکھتے ہیں کہ الیکشن کے دوران ہمارے جیسے لوگ ان کے اگینسٹ کھڑے ہو جائے تو ان کو غائب کروا دیتے، ان کو مروا دیتے. سمیر پولیس اور رینجرز کیوں ناکام ہیں؟ پولیس اور رینجرز کا سر میں آپ کو بتاؤں یہاں پر سیاسی شکنجے بڑے مضبوط ہیں. پولیس اور رینجرز ان کے ماتحت ہیں. اگر آپ یقین کرو یہاں سے میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا لوگ کلاشنوں کے ساتھ پکڑے جاتے تو 10 منٹ میں باہر آتے تھے جن کا دور اقتدار ہوتا تھا. میں لیاری میں رہنے والا فرد ہوں، میں لیاری میں رہتا ہوں. انہوں نے لیاری کے نوجوانوں کو استعمال کرا، انہوں نے بہت ناجائز کرا ہے لیاری کے ساتھ. اگر آج ہم ان کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تو ان کے کردار کی وجہ سے. اچھا اس سے پہلے جماعت اسلامی کے بھی ایم پی یہاں سے ایک ہیں، آپ نے نام بھی لیا سید عبدالشکور صاحب، ان کی کیا خدمات ہیں؟ انہوں نے اپنے دور میں مطلب جب وہ ایم پی اے تھے تو انہوں نے کس حد تک کام کیا لیاری کے لیے؟ سر آپ یقین کریں 15 سال پہلے آپ چلے جائیں، یہ پارٹی پیپلز پارٹی 15 سال پہلے سے اقتدار میں نا، جتنا کام اس 5 سال میں ہوا ہے نا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اس دفعہ کیوں ایک فلور اسمبلی فلور کے اندر پہ لیاری کا آواز تھا، لیاری کے لیے لڑتا تھا. لیاری جنرل ہاسپٹل میں جو کرپٹ مافیا تھا ان کے خلاف تھا. لیاری کے جتنے بھی ٹینڈر پاس ہوئے ان میں کردار ہے عبدالرشید بھائی کا. ہم بلوچ اگر آج پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے جماعت اسلامی میں گئے تو ان سے متاثر ہو کے گئے. جماعت اسلامی کا ایم پی اے ایک واحد اکلوتا ایم پی اے تھا جنہوں نے لیاری کے لوگوں کو شعور دیا، ہمیں شعور دیا، ہمیں بتایا کہ ہمارا کتنا پیسہ ان لوگوں نے کہا ہے. آپ دیکھیں ٹاؤن دیکھ لیں، لیاری ٹاؤن کا آفس سے 350-400 ملازم ہیں، آپ کو 50 ملازم بھی نہیں ملیں گے. وہاں پر لوگ شراب پینے کے لیے آتے ہیں، وہاں رکشا اسٹانڈ بنایا ہوا ہے، وہاں پر جو ہے نا لوگ سارے آ کے بیٹھک کرتے ہیں. انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے لیاری کے اوپر. ان کے جو بڑے بڑے سسٹم ہے، نظام ہے، انہوں نے پیسے خرچ کر کے جو لیاری کو یرغمال بنایا ہوا. پہلی بات تو یہ ان کے پاس بلیک پیسے ہیں، یہ پیسے کے زر سے. ٹھیک ہے سمیر، آپ نے لیاری کے مسئلے مسائل کے حوالے سے بات کیا اور اپنی جماعت کا موقف آپ نے سامنے رکھا کہ لیاری میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس ضلع میں
ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ سمیر وقت دینے کے لیے وش نیوز کو. پورے چاروں کا سمیر بلوچ جماعت اسلامی ضلعی رہنما سے یہ ہمیں وہ کہ مسئلہ مسائل لے رہی ہے بعض استان جماعت اسلامی عہدہ کار کو یعنی ایم پی اے کستے ہیں اب سید عبدالرشید رشید آئیے بعض کار کو تائدہ باقی پیپلز پارٹی موقف حوالہ چھے ما انی گپ کنے پیپلز پارٹی رہنما ہے گما ادھر ضرور ہے کہ گوانٹے بریک بریک چلیں گپ پورے چاروں کا بریک چرن شمارہ وشد کنے گپ لگے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے موقف حوالہ چھے پاکستان پیپلز پارٹی رہنما خلیل اوت صاحب امراداری کن گئے. حضرت بہت بہت شکریہ آپ نے وش نیوز کو وقت دیا. سر بات ہو رہی ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ چونکہ اصل کراچی بھی ہے اور سندھ کا دارالخلافہ بھی کراچی ہے تو اس کے مسئلے مسائل پر بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے میں نے سینئر صحافی سے بات کی اور جماعت اسلامی کا موقف بھی میں نے لیا. تو جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ 15 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی کام یہاں نہیں کیا. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ خدمت پر یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے لیاری میں جو رول ادا کیا ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں, چاہے وہ لیاری جنرل ہاسپٹل ہو, چاہے وہ لیاری بینظیر یونیورسٹی ہو, چاہے وہ لیاری میڈیکل کالج ہو, جہاں سے لیاری کی 15 بچے اور بچیاں میرٹ پر لیاری کے سطح پر میرٹ پر ان کو 15 سیٹوں سے ڈاکٹر بنایا جاتا ہے. یہاں پر کالجز, یہاں پر اسکولز, یہاں پر روڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقصد روڈز بننا شروع ہو گئے ہیں. تقریباً چاکی واڑا روڈ بن چکا ہے اور دوسرے مطلب انفراسٹرکچر جو بھی ہے وہ تقریباً یعنی کہ علاقوں میں تیار ہو کر مطلب لوگوں کی خدمت میں مطلب پیش کیے جا سکتے. تو یہ جو بات کہتے ہیں کہ مقصد پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا, پاکستان پیپلز پارٹی اور لیاری میں سمجھتا ہوں لازم و ملزوم اور کتنے بھی کام ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں. اچھا اس کے علاوہ بات ہو رہی تھی کرائم اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے کہ اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے دور میں بھی اس کو نہیں روک پائی اور اب نگراں سیٹ اپ میں بھی اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے جس میں وہ قصوروار قرار دے رہے ہیں آپ کی جماعت کو اور آپ کی سابقہ حکومت کو. دیکھیں بلوچی آبر بکنا جی بالکل سر شور. اچھا بیچارے مطلب کراچی جو ہے ایک بعض مدنی سٹی ہے نا دنیا تو کا جو مدنی سٹیز میں آؤدے تو کا کرائم ریشو جو ہے زیادہ ہو. تو کراچی یعنی کہ انی مردم شماری مطابق مردوں میں کوڈ کرنی ہے کہ 2.5 کروڑ آبادی ہے شہر ہے. تو تشے شہر تو کا مقصد بعض علاقے لاتے جائے گا شہرت سزا پا لاتے جائے گا نا مطلب مسائل ماں. تو یکی تو یہ چیز رستے کہ مقصد ایکسٹریم کرائم بڑے تگاں یہ وقت انی یہ وقت نا. اچھا پچھلا وقت تو اگر کرائم ریشو ایسا بجے کیا رہے تو لیاری سطح سرا تو مقصد جو ہے اسٹریٹ کرائم جو ہے بات کم بھی تھا. صحیح. تو یہ چیزاں ماں مقصد ہوتی مقصد جو سے شمارا ماں مطلب وشک لوٹاں کہ اسٹریٹ کرائم مطلب دنیا تو کا باں لیکن مئی لیاری تو کا اے پوزیشن مطلب نانگا تک نہ پہنچتا. ہاں لیکن اسی طرح ابر کوت کام مردم بھائی چھیا بہ گئے اور جو سے اے مسئلہ بیگ نہ لوٹاں. اصل کس بے روزگاری ہے حوالے سے مطلب کرائم میں ریشو بڑھی. تو میں جو سے متعلقہ جو کام ہے نا ہمیں دستبندی کہ بھائی شما مقصد روزگار دروازہ کا بچت میں انچو پاکستان پیپلز پارٹی روزگار دیکھ لوٹ گیا لیکن کچھ عناصرانہ جو سے روزگار ہے سرا کوٹ ذریعے سے بندش جنین تھا. تو یہ چیز دیکھ نہ لوٹی مردمانہ کم از کم جو سے روزگار ہے ذرائع بان تو ایک کرائم ایسا مردم جو سے شانہ داشت کا. سر دیگه بھی ایک الزام استے کہ پاکستان پیپلز پارٹی استے گینگ وارانی سرپرستی کن گئے. گینگ وار تو مقصد جو سے گینگ سجنا خبریں کہ مئی مردم شہید بھی تھا. مئی سٹی ایریا صدر جو سے شہید بھی تھا. مئی ملک محمد خان جو سے میں سٹی ایریا صدر شہید بھی تھا. چاچا کالک میں ڈسٹرکٹ کے نائب صدر بھی تھا شہید بھی تھا. شکور بلوچ میں عہدیدار آج شہید بھی تھا. اسلم بلوچ میں عہدیدار سٹی ایریا صدر بھی تھا آج شہید بھی تھا. بھائی ایشیا گینگ سے زیادہ افیکٹڈ تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھا. نظیر کونسلر جنک بھی تھا. مئی کونسلر آچے بغیر مئی کسانی ورکر آچے بغیر
मैं डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार तक जनक भी था, वाजा करीमदास शहीद कनक भी था, जो मैं साबिक के मिलने नहीं था। तो माँ तो इसे गैंग वजह ज्यादा मतलब मई मर्दम मुतासर भी था। ठीक है, ठीक। अच्छा सर, सेहत के हवाले से अस्पताल इसता है पूरा डिस्ट्रिक्ट साउथ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेहत है हवाले से 5-10 साल तक कार को एक उशका के जमात इस्लामी MP बास कार को था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एच कार को था 5-10 साल सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NIV दिले जो मजने अमराज हॉस्पिटल NIV CD आज जो से मतलब लियारियतों का ये कंटेनर बगदादी है उससे जो से इसी मजने मकसद जो से हम हॉस्पिटल लियारी जनरल हॉस्पिटल से नहीं मर्दम वती हमा चम्मा नहीं होना बेचारा जो चारगे चम्मा ना मर्दम वती हमा साहबा के चारा के माँ नमन ने मैं ना मानो तो ना मानने वाला चीज़ाना ना माँ दाश करना ना सर तो दाश करना ना। बाकी ऐसे के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमिक का भी बितगा जो हफ्ते चाहे दिले हवाले अच्छी बेबा मसने प्रोजेक्ट है मतलब कराची पूरा सिंध तो का ना एदा वाटर फिल्टर प्लांट लग गया एदा जो हफ्ते आपे सरकार भी था एदा सेवरेज सरकार बह गए इधर चेयरमैन बिलावल भुट्टो है मेगा प्रोजेक्ट है सरकार बह गए जो एक एक UCA तो का एक एक गली तो का मतलब कार बिता तो एक चीज रंगा तक भी बह गए। तो अगर चारक लोट है तो टैनी रोड़ा भी मकसद अन्नी कुछ रोचे तो का सरकारी बिते ना अजे ये आपे कार बितगा सेवरेज बितगा रोड रे अन्नी सिर्फ जो से कारपेट करने की है ना हमें ऐसा हुआ कि मेहराब खान ईसा खान रोड मतलब सेवरेज कार बह गए ना आइश में चार्ज कर देता ये सज्जे चीज दे गया ये सज्जे चीज ये हमारे सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती अवाम आना अलफ नना। हालांकि पिछला दौरा जो डेंट जनक बीता जो चेयरमैन 2018 इलेक्शन है तो का जो इदा मतलब डेंट जनक बीता सज्जे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफिया PTI वाला को तो एक तरफिया जो जमात इस्लामिया वाला को तो एक तरफिया जो TLP है ये कुजाम दुनिया तो का ये बित का के एक सिट एक लियारी टाउन है ये शेष है तो का तकसीम देखना से और हमें लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वर्करा ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वर्करा के बगैर चेयरमैन बिलावल भुट्टो तक का लियारी अलफ नदा था लियारी गुना अमरादारी को था और चेयरमैन बिलावल तकरी ग्राउंड है बेचार अंत जबरदस्त आलिशान जो से ग्राउंड है बनता जो लॉर्ड जो इंग्लैंड ग्राउंड में अमाइये नक्शे ना समाचार करने था एशिया मर्दम बेचारा इधर मैं चुक्को मतलब ये के इस्तेफादा हासिल करने गया उधर जापा अकेडमी है मैं जनक कसाने उधर जो है हम वती फुटबॉल मकसद हवाले के आना सपोर्ट दे गए बॉक्सिंग उधर जो है सपोर्ट दे गए मुख्तलिफ हम मैं जो स्पोर्ट्स से हम कैटेगरी पोर्शन आज सज्जे चीज़ाना सपोर्ट दिया जाएगा ये सज्जे चीज़ाना चारे तो खबर पड़ी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई लिया रही है नुमाइंदा जमात लेकिन जो पिछला मरतबा जो बैंक जनक बीता आइए बल्दियाती इलेक्शन शुमा दित के 13 सीटें तो काचे 12 सीट जो से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन को था अमा सीटें सरा जो मई बरात अबर का जमात इस्लामी MPA था आउटा ये बराता बुरा तरह से शिकस्त बित ये बराता बुरा तरीके से शिकस्त बित तो एक UCA तो का मकसद दाश्त नकना होती पादाना तो देमा से मतलब कुछ करना ना सिर्फ मैं ना मानो माँ नकने माँ चीज नकने ये चीज है ठीक सर वक्त सर इदा कमी हस्ते मिन्नतवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ तो एर को इदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कार आइए 5-10 साल दौरे हुकूमत लियारी था पाकिस्तान कार को खलील ओत बलूच साहब बाज़ मिन्नतवार वश न्यूज़ है तो वक्त दात है गुले चारू का गपल अलगे डिस्ट्रिक्ट साउथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ हमेशा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कार को था बाज़ यूनिवर्सिटी दा था NICVD हॉस्पिटल लियारी जनरल हॉस्पिटल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ के कार कन गया जमात इस्लामी कुछ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एच कार न कन गया जमात इस्लामी MPS से आई आदा बार तारीख तो का बास कार को था बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एच कार न को था अन्नी फैसला शुमारा कन गए मर्ची प्रोग्राम अली हुसैन रबे देता इजाज़त इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम दिगे डिस्ट्रिक्ट सारा गप कन गए अल्लाह देखे।